الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا رب کائنات بصدق ذکر محمد وعلى محمد اس محفل کا انعقاد کیا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ تمام دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائے اور سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، آپ تمام مومنین کو اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مبارکباد پیش ہے آمد صادقین کی. حضرت ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد محمد اور سلسلہ عصمت و طہارت کے 8ویں اور سلسلہ امامت کے 6 تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیں، سمندر کو کوزے میں سمیٹنا آسان ہے، ان دونوں مقدس ہستیوں کا ذکر ایک مختصر سی محفل میں کرنا ناممکن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کام ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال کہیں سے ذکر شروع کرتے ہیں پھر جہاں تک پہنچ سکا ہے انشاءاللہ. حضور پروردگار عالم اپنے حبیب سے کیا تعلق ہمارا چاہتا ہے اور خود اس ہستی کو کس انداز میں پیش کرتا. ارشاد خداوندی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تم مجھ اللہ سے پیار کرتے ہو تو اتباع کرو میرے مصطفیٰ کا. یحببکم اللہ، تم نے مجھ سے کیا پیار کرنا ہے، تم اسے جھکو تو صحیح، میں خدا ہوں کہ تم سے پیار کرنے لگوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَاللَّهُ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بہت غفور ہے، بڑا رحیم ہے. یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے ہر وہ انسان جو دعوی عشق توحید کرے وہ جھک جائے اطاعت مصطفیٰ میں. توجہ فرما رہے ہیں جی. اب خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام کی بہت سی خوبصورتیاں ہیں. پروردگار ایک ایک لفظ اتنا سجا کے اتنا پرو کے دیتا ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بڑے بڑے مطالب کو پہنچانے کے لیے، ان کی ترسیل کے لیے قرآن کو لمبی لمبی تمہیدیں نہیں باندھنی پڑتی، تفصیلات میں نہیں جانا پڑتا، ایک ایک لفظ ہی لطف دے دیتا ہے. توجہ آپ دوستان کی. جشن کا ماحول ہے، میں نے پہلے بھی آپ میں عرض کر رکھا ہے، جشن چہروں سے نظر آنا چاہیے. مجھے نہیں آپ کو بتانا آپ کا جشن ہے، آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے آپ کا جشن. قل حبیب ان سے کہہ دے. لیجئے پہلا جملہ ہی زیادہ وقت لیے بغیر عرض کرنے جا رہا ہوں اور توجہ چاہوں گا. یہ لفظ قل جہاں کہیں قرآن میں آیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. حکم دیا جا رہا ہے بولنے کا، کہنے کا، فرما دینے کا. کس سے؟ یہ پورے قرآن میں جہاں کہیں لفظ قل آیا ہے اس قل کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب کون سی ذات ہے؟
اپنے مکتب کا بھی اور جس مکتب سے آپ کا تعلق ہو اس کا، تمام عالم اسلام کے مکاتب کے تمام قرآن کے ترجمے اٹھائیں، جہاں کہیں لفظ قل قرآن میں آیا ہے آپ کو اس کے نیچے سوائے ذات مصطفیٰ کے ترجمے میں کوئی ذات نظر نہیں آئے گی۔ ایسا ہی ہے جی، ایسا تو نہیں ہے کہ مکتب تشیع کا اگر کوئی مترجم ہے تو اس نے کسی امام کا نام لکھ دیا ہو، اگر سواد اعظم کا کوئی دوست مترجم ہے تو اس نے کسی صحابی رسول کا نام لکھا ہو، یا کسی تابعی تبا تابعی محدث فقیہ کا نام لکھا ہو۔ نہیں، پورے قرآن میں جہاں کہیں لفظ قل ہے اس کا ترجمہ آپ کو ایک ہی ذات ملے گی، اے میرے محمد تو ان سے کہہ دے، اے مصطفیٰ۔ اچھا، ترجمے سے مکتب کا ذوق پتہ چل جائے گا، کوئی لکھے گا اے میرے حبیب ان سے کہہ دے، کوئی اے طٰہٰ ان سے کہہ دے، اے یاسین ان سے کہہ دے، کوئی کہے گا اے محمد ان سے کہہ دے، مگر ذات صرف ذات مصطفیٰ ہوگی۔ اچھا حضور، بڑی سادگی سے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آج بھی جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو جگہ جگہ لفظ قل ملتا ہے۔ آپ کو ایسی بہت سی سورہ یاد ہوں گی جن کا آغاز ہی لفظ قل سے ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں آج قرآن دیکھا قل کے نیچے لکھا تھا اے میرے حبیب ان سے کہہ دے۔ تعجب کی بات ہے، جب قرآن کھولو پروردگار کہہ رہے ہیں اے حبیب تو ان سے کہہ دے، دنیا نے تو بتایا تھا وہ فوت ہو چکے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ جتنی آیتوں میں لفظ قل لگا ہے یہ کہیں آج متروک تو نہیں ہو گئی؟ یہ جتنے سوروں کا آغاز لفظ قل سے ہے یہ منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ یہ آج بھی ہے نا، یہ آج بھی ویلڈ ہے نا؟ تو آج بھی جب کھولو قرآن تو قرآن کہہ رہا ہے اے میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دے، اے میرے محمد تو ان سے کہہ دے، دنیا نے تو بتایا وہ فوت ہو گئے، تو کم از کم حضور پوری توجہ، ماننا پڑے گا محمد بن عبداللہ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جسے آج بھی قرآن حکم دے رہا ہے اے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے۔ توجہ ہے جی، یا توجہ ہے دوستان عزیز، جشن کا موڈ ہے نا آپ دوستان کے؟ آج بھی قرآن کہہ رہا ہے اے محمد تو ان سے کہہ دے، اس کا مطلب ہے آج بھی کوئی مخاطب ہے قرآن زمانے میں موجود ہے۔ اچھا یہ ہے نا، میں نے عرض کیا اعجاز قرآن، قرآن کو بڑی بڑی تمہیدیں نہیں باندھنی پڑتی، تفصیلات میں نہیں جانا پڑتا، ایک ایک لفظ ہے جو باطل کو اکھاڑ دیتا ہے، حق کو قائم کر دیتا ہے۔ حبیب ان سے کہہ دے، یہ کون ہے جو کہلوا رہا الا کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر؟ یا اللہ تو الا کل شیء قدیر ہے، تو یہ حبیب سے کیوں کہتا ہے ان سے کہہ دے؟ اچھا میں انداز بتا، یا اللہ تو چاہے تو پتھر بول پڑتے، تو چاہے تو درخت سے آواز آ جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ پتھروں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ مصطفیٰ کا جشن لطف لیجئے گا، بدبخت ہاتھوں میں کنکر چھپا کے نا آ جاتے تھے رسول کے پاس اور کہتے تھے اچھا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جو ہے جی، اچھا جاہل نہیں جانتے تھے، جس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ علی کا بھی مولا ہے۔ رسول فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، بدبخت جو تیرے ہاتھ میں اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ توجہ ہے جی، پتھر بول پڑتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، پتھر گواہی دیتے تھے، ہے نا توجہ دوستان کی؟ پتھر بول پڑتے، یا اللہ تو چاہے تو پتھر بول پڑتے ہیں، تو پروردگار عالم تو ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ تو ہمیشہ قل، یہ جگہ جگہ لفظ قل قرآن میں کہتا ہے حبیب ان سے کہہ دے، حبیب ان سے کہہ دے، یا اللہ تو کوئی محتاج ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ حضور لطف آئے اگر بات پہنچ جائے، جملہ عقیدے کا ہے، یہی اعجاز قرآن ہے، ایک ایک لفظ ہے جو کمال کر دیتا ہے۔ یقیناً پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ قل لگا کے دنیا کو وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں جب میں علی کل شیء قدیر ہو کے اس ذات کے وسیلے کے بغیر تم تک نہیں آتا تو تم بے بس ہو کے اس کو ہٹا کے کہاں ڈائریکٹ چلے آ رہے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ یا توجہ ہے دوستان عزیز؟ حبیب
ان سے کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. اگر تمہیں حب ہے اللہ سے، پیار ہے اللہ سے، مومن کی نشانیوں میں سے ہے وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ والذین آمنوا اشداء حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. پروردگار فرما رہا ہے اگر مجھ سے محبت ہے نا، دعویٰ ہے نا عشق توحید کا، فاتبعونی، تو اتباع کر میرے مصطفیٰ کا. پتہ لگا مصطفیٰ پہ پتہ چلے گا کون واقعی اللہ کا عاشق ہے. توجہ ہے جی؟ اتباع مصطفیٰ سے. اچھا لفظ کون سا استعمال کیا؟ اتباع. اچھا اتباع کا معنی کیا؟ اتباع کا معنی ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نقش قدم پہ چلنا. ان معنی میں نہ دو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، پوری توجہ. ایک علمی نقطہ ہے، لطف بھی آئے گا اور معلوماتی بھی ہے. قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں جو یہی معنی پیش کرتے ہیں. ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت یعنی نقش قدم پہ چلنا، پیروی کرنا. فرق کہاں آتا ہے؟ اطاعت، اتباع. اچھا اطاعت کا دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا میری بھی اطاعت کرو، میرے نبی کی بھی اطاعت کرو. ایسے ہی ہے نا جی؟ حکم اطاعت ہے نا. پورا قرآن اٹھا لیں، اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، مصطفیٰ کی بھی اطاعت کا حکم دیا. مگر جب اتباع کی بات آئی نا، اللہ نے اپنے اتباع کا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں دیا. جب مصطفیٰ کی بات آئی تو کہا اس کا اتباع کرو. یعنی اطاعت اور اتباع مصطفیٰ کا. اطاعت خالی خدا کی، اتباع نہیں خدا کا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنا. جبکہ پروردگار نے اپنے لیے کبھی لفظ اتباع استعمال ہی نہیں کیا کہ میرا اتباع کرو. وجہ اطاعت اتباع دونوں کا علماء مفسرین نے لکھا کہ ایک ہی معنی ہے، پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلا. مگر فرق کہاں آ جاتا ہے؟ اس فرق کی وجہ سے اللہ نے کبھی اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، وہ دے ہی نہیں سکتا تھا. کہ اطاعت کا تعلق ہے قول کے ساتھ، اتباع کا تعلق ہے فعل کے ساتھ. توجہ ہے دوستان عزیز؟ الفاظ کو لے کر فالو کرنا، تسلیم کرنا اطاعت ہے. اور دوستان ادھر تشریف لے آئیں، یہاں جگہ کافی خالی ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے دوستان سے گزارش ہے اگر اس طرف آ جائیں ایک ماحول بن جائے گا. آپ دوست بھی اگر ممکن ہو تھوڑا آگے تشریف لیں، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک جشن کا ماحول بن جائے گا نا، تھوڑا سا آگے آ جائیں. جزاک. بات پہنچ رہی ہے جی؟ اطاعت کا تعلق ہے قول کے ساتھ، اتباع کا تعلق ہے فعل کے ساتھ. یعنی اتباع اس کا ہو ہی نہیں سکتا جس کی سیرت نہ ہو. توجہ ہے جی؟ اللہ کی کوئی سیرت ہی نہیں ہے، کیونکہ سیرت ہونے کے لیے جسم ہونا لازمی ہے. توجہ ہے جی؟ چونکہ اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فعل ایسا سرزد ہی نہیں اس کے جسم سے ہو، لہٰذا وہ قابل اتباع ہی نہیں ہے. اور مصطفیٰ ہے مجسم سیرت. توجہ ہے جی؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میری اطاعت کرو. یعنی اللہ کا کلام ہم میں موجود ہے. اس وقت روئے ارض پہ انسانیت کے اندر واحد کلام جسے کلام خدا کہا جا سکتا ہے، کہ کلام الہی کہا جا سکتا ہے، وہ قرآن پاک ہے. وہ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جو ہے جیسا ہے یہی کامل ہے، یہی اکمل ہے، یہی وہ ہے جو خدا نے مصطفیٰ پہ اتارا تھا. یہ ایک ایک لفظ، یہ ایک ایک آیت اللہ رب العزت کی جانب سے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے نہ کوئی اس میں کمی ہے. یہی مکتب آل محمد کا محکم عقیدہ ہے ہمارا، اسی قرآن کے اوپر ایمان ہے. حضور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے. چونکہ اس کا کلام انسانیت میں ہے لہٰذا وہ اپنی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے. مگر چونکہ اس کی کوئی سیرت نہیں لہٰذا اس کا اتباع ممکن نہیں. اور مصطفیٰ ہے مجسم سیرت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوہ حسنہ ہے. چونکہ مصطفیٰ ایک پریکٹیکل سیرت کے حامل ہیں لہٰذا ان کے اتباع کا بھی حکم دیا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور اب اس بات پر غور کیجئے گا. اب دیکھیں ایک طرف قرآن اتر رہا تھا، یہ کلام الہی تھا.
ایک ایک آیت آ رہی تھی، مصطفیٰ زمانے کو دے رہے تھے، لوگ قرآن کمپائل ہوتا چلا جا رہا ہے. 23 سال لگے قرآن مکمل ہوا. مگر دوسری طرف 23 سال میں کردار مصطفیٰ بھی تو کامل ہوا. خالی بھی نہیں، ایک ایک آیت پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. یعنی دو چیزیں آگے بڑھ رہی تھی. ایک طرف قرآن کے سورے کامل ہوتے جا رہے تھے، دوسری طرف کردار مصطفیٰ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو اب 23 سال کے بعد ایک نہیں دو چیزیں کامل ہوئی ہیں. ایک قرآن ہوا ہے، ایک کردار رسول خدا ہوا ہے. اللہ نے کہا اطاعت کرو، یعنی میرا قرآن لے لو. مگر مصطفیٰ کی صرف اطاعت نہیں ہے، مصطفیٰ کا چونکہ کردار ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ کر کے دکھانا ہے، لہٰذا اس کا اتباع بھی کرو. اب اللہ صرف قرآن دے سکتا ہے، مصطفیٰ پر لازم تھا جانے سے پہلے انسانیت کو ایک نہیں دو چیزیں دے کر جائیں. اپنا قرآن بھی دے، کردار بھی دے. اسی لیے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن لے لو، کردار کے طور پہ آل محمد لے لو. اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ اس بات کو سمجھیے گا، مصطفیٰ چونکہ ایک پریکٹیکل. اچھا ماشاءاللہ اتنے جوان بیٹھے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں، میں بات کو تھوڑا سہل کرتا ہوں. اور دیکھیں میں کس انداز میں بات، چونکہ جشن ہے نا تو تھوڑی سی غیر روایتی مثالیں بھی آ سکتی ہیں اور غیر روایتی. حضور دیکھیں، سرکار حبیب خدا کیا ہیں؟ ایک مجسم سیرت کا نام ہے، پریکٹیکل سیرت ہے، یعنی ایک اسوہ ہے. آپ کی ایک پورا کریکٹر ہے جسے فالو کیا جانا ہے، اسوہ. یاد رکھیے گا، یہ جو اسوہ ہوتا ہے نا، پریکٹیکل سیرت، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. انسان کی بائی نیچر ایسا ہے، انسان کو کوئی پریکٹیکل سیرت چاہیے ہوتی ہے اتباع کرنے کے لیے. یہ انسان کی، یعنی میں اس کو یوں عرض کروں، قانون محاکات ہے کہ انسان طباً نقال واقعہ ہوا ہے. انسان طباً نہ طبیعتاً فطرتاً نقال ہے. معنی کیا؟ یہ دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اور جس سے متاثر ہوتا ہے نا اسے فالو کرنے لگتا ہے. یہ انسان کی یہ ہیومن نیچر ہے. میں اب تھوڑا سا بات کو مذہبی اس لیے یہ بات ہے کہ فطری ہے، مگر میں مذہبی بات نہیں کر رہا، میں فطری بات کر رہا ہوں. آپ کہ انسان، ہمارے ہاں تو محاورے ہیں، دوسرے کا منہ لال دیکھنا. کیسی بات پہنچی؟ توجہ ہے جی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ انسان کیا کرتا ہے؟ کسی کو دیکھتا ہے اور خام خواہ اس میں لگ جائے. اچھا یہ جو چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں نیچر سے، انہیں سب سے اچھا کارپوریٹ ورلڈ سمجھتا ہے. جنہوں نے آپ کا استحصال کرنا ہوتا ہے نا، جنہوں نے آپ کو چیزیں بیچنی ہوتی ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا کہ یہ طباً نقال ہیں. آپ نے کبھی اب چونکہ ہے نا جشن، میں تھوڑی غیر روایتی مثال دے رہا ہوں. آپ نے کبھی کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے مشہوری؟ اس میں ہوتا کیا؟ بالفرض ہمیں ایک ٹی وی بیچنا ہے. اب نہیں چلیں، یہ ہمارے سامنے اے سی لگا ہوا، میں اے سی کی مثال دیتا ہوں. اب یہ سپلٹ اے سی بیچ رہے، اب وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ آئے نا، اس کی مشہوری، تو اس میں اس کی تصویر ہو، ساتھ میں اس کے فیچر بتائے گئے ہوں اور قیمت بتا دی، رنگ بتا دیا ہو، ماڈل بتا دیا ہو. دیٹس اٹ. ہونا تو یہی چاہیے نا. نہیں، سمجھے قانون محاکات، انسان طباً نقال. وہ آپ کو مشہوری شروع کہاں سے کریں گے؟ ایک بڑا بہترین سا گھر ہوگا، اس کا بڑا بہترین سا لیونگ ہوگا، اس میں بڑے زبردست سے صوفے پڑے ہوں گے، اس میں ایک دیوار کے اوپر یہ آویزہ ہوگا، اور یقیناً صوفوں پہ بیٹھی ہوئی مخلوق بھی کوئی ہوگی، اور وہ پورا ایک ماحول بنا کے آپ کو دکھائیں گے. اور کسی کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، بہت اچھی ہوا آ رہی ہے، اور بڑا توجہ ہے آپ دوستان؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ انہیں پتہ ہے یہ طباً نقال ہے. توجہ ہے جی؟ حالانکہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ کا اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا، مگر اب آپ خالی وہ چیز نہیں دیکھ رہے، آپ وہ پورا ماحول دیکھ رہے ہیں. اب آپ خام خواہ پتہ نہیں ادھار پکڑ کے اپنے آپ کو سٹریچ کر کے زبردستی لے آئیں گے، لا کر فٹ کریں گے. نہ گھر ویسا لگے گا، نہ گھر والے ویسے لگیں گے، نہ صوفہ ویسے لگے گا. توجہ ہے جی؟ اگلا بیچ کے نکل گیا. کیوں؟
انسان ہے تبن نقال. آپ نے دیکھا یہ جتنی ہمیں ایڈورٹائزمنٹ دکھائی جاتی ہے، گاڑی بیچنی ہے بھائی گاڑی دکھاؤ، وہ دکھائیں گے کسی بڑے خوبصورت سی جگہ سے ایک بڑی بہترین سی گاڑی گزر رہی ہے، اس میں ایک بڑی زبردست سی فیملی بیٹھی ہوئی ہے. ہم بھی زبردستی کر تو لیں گے مگر نہ ہمیں وہ نظارے ملیں گے گزرنے کے لیے نہ فیملی میں. تو کرتے کیا ہیں؟ انہیں پتہ ہے یہ تبن نقال ہے، یہ دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے اور وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ہیومن نیچر ہے. چلے میں اس کو بڑی سادی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ویسے بھی کرکٹ کا زمانہ چل رہا ہے، ایک سادی سی مثال ہے مگر بات صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو میں بات عرض کروں اس کا تعلق فطرت سے. کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے، ایک ہندوستان پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا. اصل بات وہیں رہے، نبی اسوا ہے، وہیں لے کر جانا. تو ادھر سے ایک ہندوستانی کمنٹیٹر تھے، یہاں سے ایک پاکستانی، جو پاکستان، دونوں بڑی لیجنڈ شخصیات اپنے اپنے کھیل کی. جو یہاں سے تھے وہ آج کل سیاست میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، تو ادھر سے جو تھے وہ بہت بڑے وہاں کے کرکٹ کے تعلق تھے. تو یہ بات ہو رہی تھی، وہ صاحب ان سے پوچھنے لگے کہ حضور وجہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں ایک سے ایک شاندار بولر پیدا ہوتا ہے، کام کے بیٹسمین نہیں آتے. ہمارے ہاں ایک سے ایک بہترین بیٹسمین پیدا ہوتا ہے، اچھے بولر پیدا نہیں ہوتا. وجہ کیا؟ اس کی کیا وجہ؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے اس کے چند سال پہلے. دیکھیں معصوم نے فرمایا اچھی بات مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ میں مذہبی بات نہیں آپ سے کروں، میں فطرت کی بات آپ سے کروں. تو انہوں نے جو جواب دیا بڑا زبردست. انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو اس شعبے کے، اس کھیل کے ہیروز ہیں نا، وہ بیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیٹسمین ہیں. اور ہمارے ملک میں جو بچوں کے ہیرو ہیں نا اس کھیل کے، وہ بولنگ سے تعلق رکھتے ہیں. لہٰذا جو نیچے بچے کالج سکولوں میں پل رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں، وہ اپنے اپنے ہیروز کو دیکھ رہے ہیں. لہٰذا جیسے ہیروز ملے وہ ویسے بنتے چلے جا رہے ہیں. توجہ ہے عزیز؟ میں نتیجہ دے رہا ہوں، کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی کہ جیسے بنانے ہوں ویسا بنا کے دے دو تو فطرت یہ ہے کہ ویسے بن جاتے ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو حضور اگر کارپوریٹ ورلڈ کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے، تو کیا خالق فطرت نہیں جانتا تھا کہ خالی تھیوری سے اس کا گزارا نہیں، میں اسے جیسا بنانا چاہتا ہوں مجھے ویسا ہیرو بنا کر دینا ہوگا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ چلیں جشن ہے، اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے گا، لطف آئے گا. یہ ہے فطرت کا تقاضا. جو جنہیں مانے نسلوں میں ویسے ہی آتے ہیں. دنیا کو تعجب نہیں ہوتا 1400 سال میں ہم میں ایک سے بڑا ایک عالم پیدا ہوا، کبھی کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا. اور دنیا میں ایک سے بڑا ایک دہشت گرد آیا، کبھی علماء پیدا نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جنہوں نے جیسے ہیرو بنائے ویسے نسلوں میں آ رہے ہیں. جن کے ہیرو تاریخ کے بدماش تھے وہاں آج بھی دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، اور جن کا ہیرو باب مدینہ العلم وہاں آج بھی علماء پیدا ہو رہے ہیں. یا علی یا علی یا علی مدد حق. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو حضور یہ عین تقاضائے فطرت ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے، وہ خالق فطرت ہے، وہ جانتا ہے اگر میں نے ان سے سچ بلوانا ہے تو انہیں کوئی صادق بنا کے دینا ہوگا. اگر میں نے ان سے گناہ چھڑانے ہیں کوئی تقی ان کو دینا ہوگا. اگر میں نے ان سے خوف کو ختم کر کے اپنا مجاہد بنانا ہے تو کوئی سید الشہداء انہیں دینا ہوگا. اگر میں نے ان میں علم راسخ کرنا ہے تو انہیں باب مدینہ العلم دینا ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ حضور یہ ہے، اسی لیے اللہ رب مصطفیٰ کا اتباع کرو. کیوں؟ مصطفیٰ اسوہ ہے، پریکٹیکل سیرت ہے. اور یاد رکھیں ایسی پریکٹیکل سیرت ہے کہ وجود توحید کا گواہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سرکار ختمیہ مرتبہ دیکھیں، خالق جو ہے نا، اس بات کو یاد رکھیے، خالق کی جب بھی پہچان ہونا اپنی مخلوق کے ذریعے ہوتی ہے. تھوڑی سی باریک بات ہے، مجھے امید ہے میں تھوڑا سا باتیں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بچے یقیناً میری بات سمجھیں گے. یاد رکھیے گا خالق کی پہچان اس کی
مخلوق ہے، یعنی کریٹر ہمیشہ اپنی کریشن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یہ منطق کا اصول ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، کہیں بڑی خوبصورت سی آپ تصویر دیکھیں، مجازی معنوں میں اپنی اس تقریر کا خالق ہوں کہ نہیں، مجازی معنوں۔ اسی طرح ایک پینٹر اپنی پینٹنگ کا ہے، ایک مصنف اپنی تصنیف کا ہے، ایک لکھنے والا اپنی تحریر کا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، آپ کوئی بڑی حسین سی تصویر دیکھیں، مصور کی تصویر دیکھیں، میں تصویر نہ دیکھوں، میں مصور کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں مصور کو دیکھوں، آپ تصویر کو دیکھیں، کیا میں مصور کے چہرے کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں یہ کتنا بڑا باکمال مصور ہے؟ ایسا ہو سکتا؟ آپ اس سے کبھی نہ ملیں، آپ تصویر دیکھ کے اس کی عظمت کو پہچان رہے ہیں۔ سلام ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال بدلتا ہوں، آپ کے پاس ہو رائٹر کی بک، میں رائٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ 7 سمندر پار کہیں بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اس کی تحریر ہے، یعنی اس کی مخلوق ہے، میں بیٹھا ہوں رائٹر کے ساتھ، میں اس کی آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوں، ماتھا بھی دیکھ رہا ہوں، بال بھی، ہو سکتا ہے میں اسے ٹچ کر رہا ہوں، اس سے سلام، اس کو گلے بھی لگا رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا یہ کتنا باکمال ہے۔ آپ نہ اسے دیکھیں نہ اس تک پہنچیں، آپ 7 سمندر پار، آپ جیسے جیسے اس کی مخلوق کا عرفان حاصل کریں گے، جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے، جتنا مخلوق کا عرفان آئے گا اتنی خالق کی عظمت پہنچتی چلی جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں بڑی سادی باتیں عرض کر رہا ہوں دوستان عزیز، میں اس سے مل کے بھی نہیں پہچانا، آپ اس کی مخلوق کے ذریعے پہنچ گئے، آپ اس کی تحریر سے اس کی عظمت کو پہچان گئے، جبکہ میں اسے سینے سے لگا کر بھی نہیں پہچانا۔ وجہ میں خالق سے مل کے پہچاننا چاہ رہا ہوں، آپ مخلوق کے ذریعے پہچاننا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے خالق کا عرفان دوستوں کو ہے اس بات کی جستجو کہ قیامت کے دن بالمشافہ ملاقات کرنی ہے۔ یاد رکھو مل بھی گیا تو نہیں پہنچ پاؤ گے، مصطفیٰ سے ملو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ توجہ ہے دوستان؟ اللہ توجہ ہے دوستان عزیز؟ خدا کو آسمانوں پہ تلاش کرنے والے دوست اسے مل بھی لیا، سینے سے لگا بھی لیا تو خاک سمجھ میں آئے گا عظمت کیا ہے۔ آپ مصطفیٰ کو ملو پتہ چلے خالق مصطفیٰ کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ خالق کے، آپ مخلوق کے ذریعے۔ اچھا یہاں ایک پرابلم ہے، بات تو آپ نے سمجھ لی مگر حضور ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ مخلوق کے ذریعے خالق ہمیشہ سمجھ میں آتا ہے، پہچان میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مخلوق کے ذریعے کبھی کاملاً خالق کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیجئے یہ بھی اصول ہے، سمجھنے کا وسیلہ مخلوق ہے مگر کامل نہیں۔ دیکھیں آپ ایک مصور کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کیا رنگوں کا امتزاج کتنا حسین ہے، تھیم کتنا خوبصورت ہے، کیا تصور اس نے اپنی مصوری میں پیش کرنے کا، آپ بہت زیادہ سمے سبحان اللہ آپ اگلے کے ذہن میں پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے اگر اس تصویر کا کسی مذہبی نقطہ فکر سے تعلق ہو تو آپ اس کا عقیدہ بھی بتا دیں گے، آپ بتا دیں گے اس کا کس فکر سے تعلق ہے، یہ کون سا تصور ہے جو اپنی مصوری کے ذریعے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر مجھے ایمان سے بتائیں آپ اتنا اسے پہچان گئے، اتنا باکمال ہے، فلاں عقیدے کا لگتا ہے، یہ سوچ دے رہا ہے، اس کا نظریہ وہ ہے، آپ نظریے تک پہنچ گئے، مذہب تک پہنچ گئے، فکر تک پہنچ گئے، ہو سکتا ہے آپ یہی نہ بتا سکیں مرد ہے یا عورت ہے، آپ یہی نہیں بتا سکتے جس نے اتنا حسین شاہکار بنایا خود بھی حسین ہے کہ نہیں۔ توجہ ہے جی؟ کالا ہے، گورا ہے، آپ یہ بھی نہ بتا سکتے ہوں، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ کتنے تعجب کی بات ہے، پہچاننے پر آئے تو عقیدے میں اتر گئے اور نہیں پہچانا تو ظاہر نہیں پہچانا۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں دوست؟ بھئی ذرا کنفیوژن تو دیکھیں، اگر آپ پہچاننے پہ درک کرنے پر آئے مخلوق کے ذریعے تو اس کے مجازی خالق کا عقیدہ تک پہچان گئے، مذہب تک پہچان گئے، وابستگیاں فکری پہچان گئے، اور نہیں پہچاننے تو ظاہر نہیں پہچانے۔
یہ کنفیوژن کیوں ہوئی؟ کیونکہ مخلوق کے ذریعے خالق درک ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مخلوق، خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ کامل نہیں پہچانا جا سکتا۔ تو حضور مجازی خالقوں بارے اگر اندازہ غلط بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اگر خالق حقیقی ہو، اس کے بارے غلط اندازہ شرک کی سرحد کے پار لے جائے گا، تو پھر عذر لطف اس خالق پر لازم تھا نا۔ اگر اس نے کہا ان علینا الہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، تو اس پر عذر لطف لازم تھا۔ کوئی تو ایسی کامل مخلوق بنائے جسے دیکھ کے اس پہ اندازے نہ جائیں، جسے دیکھو تو اس پر یقین ہو جائے، جو مسکرائے تو پتہ چلے خالق راضی ہو رہا ہے، جو ناراحت ہو تو پتہ چلے خالق ناراض ہو رہا ہے۔ جو ایسی کامل مخلوق اس نے بنا کے خود کو احسن الخالقین کہا، اسے محمد مصطفیٰ کہتا۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستان؟ حضور یاد رکھیے گا، یہ ہمارا ہم بھی خالق بنتے ہیں مجازی معنی، مگر یہ فرق ہے ہمارے بنائے میں اور خالق کے۔ وہ ہے خالق حقیقی، وہ ہے احسن الخالقین۔ فرق کیا؟ ہم بھی بناتے ہیں، ہم بنا کر کہتے ہیں صاحب جو چیز بنا دیا نا، اب آپ دیکھیں پرفیکٹ ہے، بہت پرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ ہے جی، بالکل پرفیکٹ۔ 1 سال نہیں گزرتا نیا ماڈل آ جاتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ 1 سال پہلے ایسی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، ایسی چیز آئی ہے کہ بس او ہو آپ اور میں اپنا آپ مار کے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے خرید لیتے ہیں۔ اچھا خرید کے گھر جاتے ہیں، ابھی 6 ماہ نہیں ہوتے یوز کرتے، پتہ چلتا ہے حضور اگلا ماڈل آ گیا۔ وہ بیٹھے بٹھائے اپنا منحوس لگنے لگتا ہے۔ جو ہے وہ جو اتنی محبت سے اتنی محنت سے لیا تھا، بیٹھے بٹھائے وہ نظروں میں گر جاتا ہے۔ کیوں؟ نیکسٹ ماڈل آ گیا۔ بھئی تعجب کیا، آپ نے تو کہا تھا پچھلے سال یہ بہت پرفیکٹ ہے، ایسی تو پھر اگلے سال ایک کسی دعوے کے ساتھ نئی چیز آ جاتی ہے کہ یہ بہت پرفیکٹ ہے۔ اچھا یہ نیا ماڈل آنا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ سمجھیے گا، یہ جب بھی کوئی کسی شے کا، گاڑی کا، سیل فون کا، کسی بھی چیز کا جب ہم نیا ماڈل دیتے ہیں تو یہ انسان کے کمال کو بیان نہیں کرتا، یہ اس کے عیب کو بیان کرتا، اس کے نقص کو بیان کرتا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا انسان بڑے کمال میں آگے چلا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ جاہل اب تک یہ بھی نہیں بنا پایا تھا۔ ہم بنا کر اپنے بنائے پچھلے کی تنقیص کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات پہنچ رہی ہو دوستان۔ یعنی یاد رکھیے گا، یہ جتنا ہم بظاہر لگتا ہے نا آگے بڑھ رہے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھ رہے، یہ ہم اپنے کمال علم سے آگاہ نہیں، عرفان جہالت حاصل ہو رہا۔ اللہ کرے یہ جملہ پہنچ گیا ہو دوستان۔ اب سمجھے کیوں مولا امیر سے کسی نے پوچھا تھا مولا عرفان علم کیا ہے؟ فرمایا کلمہ لا ادری، یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہی اصل میں کمال علم ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ انسان کہیں آگے نہیں بڑھ رہا، انسان اپنی جہالتوں سے آگاہ ہو رہا۔ تو ہم ہر شے میں نیا ماڈل لے کر آتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں صاحب پرفیکٹ ہے، پرفیکشن ہے، اگلے ہی سال پھر نیا ماڈل لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ نیا ماڈل بتاتا ہے پچھلا جو بنا تھا نکما ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ ہم اگلا بنا کر بتاتے ہیں پچھلا بس یوں ہی تھا، وہ تو فارغ کام تھا، وہ نکما پن تھا۔ حضور یہ ہم میں اور خالق میں فرق ہے، ہم ہر سال نیا بنا رہے ہیں، نئے سے نئے کی جستجو میں ہیں، کیونکہ ہم بنا کے بتا رہے ہیں، ہم سے بنایا نہیں جاتا۔ خالق نے پہلے ہی بنا کے اول ما خلق اللہ نوری دعویٰ کر دیا میں احسن الخالقین ہوں۔ اس نے ایک ہی بنایا، اتنا کامل بنایا ہے کہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ لہٰذا اس نے اس ایک کے علاوہ بنایا ہی کوئی نہیں۔ پھر جتنے بنائے ہیں نا اس دعوے کے ساتھ کلنا محمد، یہ ویسے ہی ہے جیسا پہلا بنایا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ کمال پروردگار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو کمال کی طرف جا رہا ہے، نہیں، اس نے جو پہلا بنایا وہی منبع کمال ہے۔ اب جتنے آ رہے ہیں وہ بھی محمد ہی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ ہے کمال خدا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں دنیا غلط فہمی میں نہ رہے، ہم اپنے ائمہ کو
یاد رکھیں نبوت و رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں تمام ہو گئی ذات سرکار محمد بن عبداللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبوت و رسالت اب صبح قیامت تک کوئی ذلی، کوئی ابلاغی، کوئی تشریح کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، یہی عقیدہ نا جی، جو بعد مصطفیٰ دعوی نبوت کرے اس پر بھی لعنت، اس کے ماننے والوں پر بھی لعنت۔ توجہ ہے جی؟ اور ہمارے مکتب سے زیادہ تو واضح کوئی نہیں حضور، ہم سے زیادہ تو کلیئر ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم نے بعد مصطفیٰ علی کو نبی نہیں مانا تو کسی اور کی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستان؟ یا اچھا، یہاں لطیف ذہن بیٹھے ہیں اور مجلس سننے کی عادت ہے، ذکر سننے کی عادت ہے، میں ایک فرق عرض کروں گا، یقین ذہنوں میں رہا تو آپ کو لطف آئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں عرض کرتا ہوں ہم اپنے ائمہ کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبوت و رسالت ختم رسول سرکار مصطفیٰ محمد بن عبداللہ کی ذات ہے۔ حضور ہم انہیں نبی نہیں، ہم انہیں محمد مانتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ یہ بڑا فرق ہے خدا کی قسم۔ حضور نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے۔ میں جملہ بدل کے عرض کر رہا ہوں، تقاضۂ بشریت ہونا اور بات ہے، محبوب خدا ہونا اور بات۔ توجہ ہے جی؟ تو یہ ہیں محمد، اللہ نے پہلا بنایا، اتنا کامل و اکمل بنایا کہ اپنی ذات کے پہچان کا وسیلہ بنا دیا۔ اس نے اس ہستی کو آگے کر کے جو انٹروڈکشن کروایا، بس میں دو جملے پھر امام کی ذات پہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا، توجہ چاہوں گا۔ اس ہستی